میرے پاس تو عمل اچھا نہیں ہے، میرے پاس تو صرف یہ اہل بیت ہے کہ جو بچا لیں، وہ یہی ہے۔ آغا حیری یزدی کا واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک عالم دین کے خواب میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا، کہا میں نے دیکھا لوگ مجھے دفنا کے چلے گئے اور پھر میں نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں اور دو آگ نما چیزیں میری طرف آ رہی ہیں اور میرا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میری جان نکلتی میں نے دیکھا کہ ایک نور سفید رنگ کا خوبصورت میرے قریب آیا، جیسی وہ قریب آیا یہ آگ مجھ سے دور چلی گئی۔ میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا اگر آپ نہیں آتے تو میں مر چکا ہوتا۔ آپ کون ہیں؟ تو وہاں سے آواز آئی میں امام رضا ہوں، آپ میری اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ میری زیارت پہ تقریباً 100 دفعہ آئے، کتنی دفعہ آئے ہیں تو میں بھی آپ کی زیارت پہ آؤں گا۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت ساری چیزیں جو شاید ظاہری دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ کیا فائدہ ہے، یہ وہاں پتہ چلے گا کہ فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں، قبر کو جو چیزیں روشن کرتی ہیں، جو اس کو لائٹ اپ کریں گی، وہ یہاں کی الیکٹریسٹی نہیں ہے، وہ یہاں کا موبائل آپ کو کام نہیں آئے گا، اندر ٹارچ آن ہوگی یہاں۔ وہاں کی جو روشنی ہے وہ کوئی اور ہے، وہاں کی روشنی ذکر ہے۔ اللہ نور، اللہ کا ذکر نور ہے۔ جتنا ہمارا وجود خدا کے ذکر میں مشغول ہوگا اتنا یہ قبر نورانی ہوگی۔ جتنا ہم نے دنیا میں لوگوں کا خیال رکھا ہوگا خدا قبر میں ہمارا خیال رکھے گا۔ جتنا ہم نے لوگوں کا حق ادا کیا ہوگا ہمارے حقوق وہاں قبر میں بچیں گے۔ بہت سخت ہے کسی کا مال کھا جائے آدمی دنیا میں اور قبر میں چلا جائے، بہت سخت ہے، یعنی انسان نہیں پے کر سکتا ان ساری چیزوں کو۔ کیسے پے کرے گا؟ وہاں سے تو آگے پے بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو بعض آیت اللہ شہید دستغیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آیت اللہ دستغیب نے کئی واقعات کو اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ کچھ جیسے لوگ انتقال ہو گیا چلے گئے تو وہ پھر آئے خواب میں اپنے جاننے والوں کے، اپنے فرزند کسی کے، کہ میں نے فلانے شخص کا جو ہے وہ اتنے چیز دینی ہے اور وہ نہ دینے کی وجہ سے مجھے قبر کے اندر بہت مشکل ہو رہی ہے۔ ایک بچھو ہے جو آتا ہے ہر روز میرے پاؤں کو کاٹتا ہے۔ اب یہاں آپ کو کوئی تکلیف ہو آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، بھاگتے ہیں، علاج کراتے ہیں، وہاں کہاں بھاگے گا انسان؟ وہاں بھاگ نہیں ہے، وہاں کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہاں قبر سے بھاگ کے کہاں جائے گا آدمی۔ قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور خدا نہ خواستہ انسان کا عمل اچھا نہ ہو تو جہنم کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی ہے۔ یہ ہم خیال کریں، ہم کیسے خیال کریں؟ ہم پہلے تو ان کا خیال کریں جو چلے گئے، جو ابھی سو رہے ہیں قبر کے اندر، ہم ان کا خیال کریں۔ اپنے والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں، ہمسایہ ہے، دوست تھا میرا، ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھانے کھاتا تھا، ہم جاتے تھے، خوب آج قبر کے اندر ہے، کتنا میں خیال کر رہا ہوں اس کا۔ عام زندگی میں مجھے فون کرتا تھا، میں اسے فون کرتا تھا، بھی میں قبر میں آ کے اس کے کال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ خیال کریں، اس کے لیے کوئی ہدیہ کر دیں، فاتحہ پڑھیں، کوئی قرآن تلاوت، اس کی طرف سے کوئی نیکی کر دیں، کسی کو ہیلپ کر دیں اس کے صدقے میں، اس کے نام، یہ سب جاتا ہے اس کے پاس۔ حتیٰ آپ کی صلوات جو ہے محرومین کے لیے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے گرم کمرہ ہو دھواں والا اور کوئی کھڑکی کھل جائے اور وہاں سے ایک فریش ایئر اندر آئے، یہ صلوات جو ہے وہ محرومین کے لیے بالکل ویسی ایک صلوات بھیجتے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خواب میں آئیں تو پوچھا حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ سے کہ وہاں کیا ہے اور اگر آپ دوبارہ دنیا میں آئیں گی تو کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤں تو میں گرم دنوں میں روزے رکھوں گی اور ساری رات عبادت میں کھڑی رہوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا انہی چیزوں کی قیمت ہے وہاں پر، یہی چیزیں وہاں پر ہے۔
اور یہاں تھوڑا سختی لگتی ہے انسان کو، روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، دعائیں پڑھ لینا، عبادت کر لینا خدا کی۔ عزیزان محترم، ایک سجدے میں آپ جب یہاں پر خدا کو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان اللہ کرتے ہیں، یہ سجدہ آپ کو قبر کے اندر بچائے گا۔ قبر خود گواہی دے گی کہ یہ بندہ وہ تھا جس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکتی تھی، یہ وہ تھا جس کا ہاتھ جیب میں دوسروں کے لیے جاتا تھا، یہ وہ تھا جس کی زبان سے پروردگار کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہ وہ تھا کہ جس نے ہر چیز کا خیال رکھا، حتی رستے کے پتھر کو ہٹایا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یقیناً خدا کبھی بھی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ خدا تھوڑی عذاب دینا چاہتا ہے۔ قبر میں عذاب ہمارا اپنا ہے، ہم قبر میں چیزوں کو خود اپنے جانے سے پہلے بھیجتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں پر بہت اچھی قبر بنا لیں گے، ایک بہت اچھی جگہ ہو، اس پہ سایہ ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل فائدہ وہ ہے کہ میں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبر کو کیا کیا ہے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ جو رات کو اکثر اپنی قبروں کو کھود کر اس میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ کیوں عبادت کرتے؟ تاکہ اسی قبر میں جانا ہے۔ یہ ہمیں اتنی، کیونکہ ہم اتنی لائف میں بزی ہو گئے، ہماری زندگی اتنی بزی ہے، ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا کہ کبھی ہم اپنے رشتہ داروں کو فون کر لیں، کبھی ماں باپ کو پوچھ لے آدمی، کیونکہ اتنا میٹرلسٹک ہو گیا ہے آدمی۔ اور ہم اپنی اولادوں کا نہیں پتا، آج کل کے جو جنریشن ہے جوان، ہمیں ان کا نہیں پتا کہ بیٹا رات کو کہاں جاتا ہے، بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، ہمیں تو ان کی فکر نہیں ہے۔ جبکہ یہ باقت الصالحات ہے، قرآن بہت تھوڑی چیزوں کو باقت الصالحات کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ جو صالح چیز باقی رہ جائے گی آپ کی، اور یہ صالح چیز، یہ نیک چیز جو باقی رہے گی، یہ آپ کی قبر کو بچائے گی۔ اس میں ایک اولاد ہے۔ اگر آج اچھی اولاد کی تربیت نہیں کی، اس کو اس قابل نہیں کیا کہ وہ خدا کا خوف رکھے، وہ حلال حرام کی پہچان رکھے، وہ کل کو خدا کی بارگاہ میں عبادت کرے، یہ جو بھی نیک کام کرے گی، چاہے وہ نیت کرے کہ نہ کرے، اس سب کا ثواب اس والدین کو ہے۔ حتیٰ صرف والدین کو نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد کو ہے۔ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے قبرستان سے، دیکھا قبر میں عذاب ہے، پھر ایک سال بعد دوبارہ گزرے تو دیکھا قبر میں عذاب ہی نہیں ہے۔ کہا پروردگار، میں جب پہلے گزرا تھا اس قبر پہ عذاب تھا، اب کیا ہوا؟ کہا اس کے بچوں میں سے، اولاد میں سے کوئی تھا، اس نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس ٹوٹے ہوئے پل کو صحیح کرایا تھا کہ لوگ اس سے گزر سکیں، اس کی اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب ہٹا دیا ہے۔ یعنی کتنا فرق پڑتا ہے۔ یعنی آپ کا بچہ، آپ کا پوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا ثواب آپ کے پیرنٹس کو قبر میں جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نسل میں سے یہ ایک بچہ نکلا ہے کہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو جانے محترم تربیت کریں، ورنہ ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی آپ سب بزرگ آئے ہوئے، کوئی جوان نہیں آیا گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ہم نے اس کی تربیت نہیں کی اس طرح، ہم نے اسے بتایا نہیں ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جگہ۔ تمہارے اپنے آباء و اجداد تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، مردہ اپنے زندہ کی راہ دیکھتا ہے کہ یہ شب جمعہ میرے لیے فاتحہ دے گا یا نہیں دے گا، یہ روز جو اتنے اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، کیا اس کھانے پہ میرا فاتحہ دے رہا ہے؟ میرے لیے کوئی نیک کام کر رہا ہے؟ اپنے لیے تو بڑے برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہے، میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ کیا میری طرف سے کوئی لباس لے کر کسی ایسے شخص کو کہ جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو دیا اس نے کہ وہ ثواب مجھے پہنچے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں خدا نہ خواستہ کہہ رہا، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں رکھا۔ اگر ہم ان کے دلوں میں خوف خدا رکھیں گے تو وہ کل ہمارے پر آئیں گے۔ ابھی ہم لوگ بہت سی، ہماری خیر گاڑی سفید ہو گئی ہے، زندگی ڈلتی جا رہی ہے، تب تو مجبوری ہے، کیا کرے؟ موت نظر نہ بھی ہے تو بھی سمجھتے ہیں بھائی پتہ نہیں کب موت آ جائے گی۔ ہارٹ آج کل بیماریاں اتنی آ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی بند ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو ویسے ہی آ جاتے ہیں، چلو قبرستان ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑنی ہے، خدا کو سجدہ کرنا ہے۔ اصل جوانی ہے، جوانی میں جو خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، خدا اسی کو شباب کو چاہتا ہے۔ اور یہی خوف اگر جوانی میں آ جائے انسان کی
تو کس مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے. اور پروردگار بھی یہی چاہتا ہے عزیزان محترم کہ انسان کا قرآن 30% یعنی قرآن کا تقریباً ہر صفحہ ہمیں آخرت اور قیامت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم نے یہاں آنا ہے، یہ جگہ ایسی ہے، یہ جگہ ویسی ہے. عزیزان محترم واقعاً یعنی میں خود بھول جاتا ہوں میں نے مرنا ہے. اتنی روایتیں اتنی حدیثیں پڑھنے کے بعد میں خود بھول جاتا ہوں کہ میں نے مرنا ہے. میں ایک دفعہ قبرستان گیا، میرے دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں گیا تو فاتحہ پڑھنے گیا. جب میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، قبرستان جیسے یہ قبرستان بنا ہوا ہے تو پیچھے کچھ نئی قبریں کھد رہی تھیں. ایک میں نے ایسی مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک قبر کھدی ہوئی تھی. مجھے اچانک سے اس کھدی ہوئی قبر میں سے ایسا لگا کہ مجھے اندر سے آواز آئی. کہا بخاری صاحب آپ نے بھی قبر میں آنا ہے. بس وہ تھوڑی دیر کے لیے میرا بدن ساکت ہو گیا کہ میں نے اپنی قبر کے لیے کیا کیا ہے، میں کتنا تیار ہوں. ابھی آپ میں کہیں انٹرویو دینا ہو، کہیں کوئی ہمارا امیگریشن ہو، کچھ ہو، ہم کتنے ڈاکومنٹ پریپریشن کرتے ہیں، کتنے انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں. ہم قبر میں جو سوال آئے گا من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زبان کھلے گی وہاں پہ؟ کبھی کبھی انسان خواب میں دیکھتا ہے کچھ مشکل میں، خواب دیکھے ہوں گے آپ نے، خواب میں انسان کو کوئی چیز مارنا چاہتی ہے، ڈرانا چاہتی ہے، انسان بولنا چاہتا ہے، انسان بول نہیں پاتا خواب میں اور اڑ جاتا ہے پھر گھبرا کے. خوب زبان بند ہوتی ہے. قبر میں زبان کیسے کھلے گی؟ اگر آج زبان دنیا میں اللہ کی خاطر کھل رہی ہے، حلال حرام کے لیے امر بالمعروف کر رہی ہے، اپنے سامنے برائی دیکھ رہی ہے، معاشرے میں کمیونٹی میں بول نہیں رہا شخص، فیملی میں مشکل ہے بول نہیں رہا شخص، تو آپ کیا سمجھتے ہیں قبر میں ہم بولیں گے من ربوں کا، اللہ میرا رب ہے، من نبیوں کا، رسول خدا میرے رسول نبی ہے، من اماموں کا، علی ابن ابی طالب میرا امام ہے. یہ بولے گا کیسے؟ آسان نہیں ہے یہ بولنا. اس کے لیے دنیا میں پریکٹس چاہیے کہ قبر میں میری آواز نکلے. عزیزان محترم وہ تو مجھ سے کتنی دفعہ پوچھے گا منکر نکیر، وہ جو آئیں گے وہ تھوڑی میرا انتظار کریں گے، وہ تو مامور ہیں، وہ تو پوچھیں گے، وہ میں نے جواب نہیں دیا پھر کیا ہو.